نہیں کروائی ہے، بلکہ آپ شریعت موسوی کے مجدد ہیں۔ اسی لیے کہا انہوں نے کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات پہلے سے موجود تھی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور یہی بات جو ہے وہ انجیل میں جو پہاڑی کا آواز سرمن آف دی ماؤنٹ ہے اس میں بھی آپ کے یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، مت سمجھنا کہ میں پہلے سے موجود قانون کو ختم کرنے آیا ہوں۔ یعنی آپ کی جو تشریف آوری ہے وہ دراصل شریعت موسوی کی تجدید تھی، اسی کو زندہ کرنے کی اور قائم کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کو جو ہے وہ زندہ کیا تھا، تو آج تو ہمیں شریعت موسوی جو عیسائی نظر آتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس جو عیسائیت موجود ہے یہ وہ والی ہے ہی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعارف کروائی تھی۔ آج جب ہم وہ تقابل ادیان کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے جوڈیو کرسچینٹی، یعنی وہ عیسائیت جو موسیٰ علیہ السلام نے عطا کی تھی، اور دوسرا پولین کرسچینٹی جس کو آپ کے بعد ایک شخص سینٹ پال نے جو ہے اس کو پھر ساخت کر دیا ہے، اور پھر اس نے عیسائیت میں دو تین بڑی بڑی خرابیاں داخل کی ہیں۔ ان کے اندر تثلیث کا نظریہ، ٹرینٹی جسے کہتے ہیں، اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ، حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو آگے گروہ ہیں جو کہتے ہیں یہ تثلیث ہیں، تینوں ایک بھی ہیں اور تینوں علیحدہ علیحدہ بھی خدا ہیں، تینوں اکٹھے بھی خدا ہیں۔ اس طرح کا اس نے پھر کفارے کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مصلوب ہو کر آپ کے اور میرے ہم سب کے، وہ یہ کہتا ہے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے لہذا جو جی چاہے کرتے پھرو۔ تو آپ دیکھیے کہ دوسری بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات جو پہلے سے موجود ہے، یعنی آپ شریعت موسوی کے موجد ہیں۔ اگلی صرف جو بیان کی گئی ہے قرآن میں وہ کیا، وہ مبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی بشارت سنانے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا اسم گرامی جو ہے وہ احمد ہے۔ اور آپ دیکھیے آج ہمارے پاس جو اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 بائبلز، 4 گاسپلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ مارکس بائبل ہے اور میتھیوز بائبل ہے اور پھر لاکس بائبل ہے اور پھر ایک اور بھی ہے چوتھی، میرے دل سے اس کا نام نکل رہا ہے۔ تو یعنی 4 اناجیل اس وقت موجود ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے انجیل نازل فرمائی تھی، ان کے ایک صحابی برنباس، ایک حواری برنباس، ان کے اس انجیل کے اندر جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اللہ نے واضح الفاظ میں جو وہ ارشادات، وہی والے ارشادات جو قرآن میں اللہ نے نقل فرمائے وہ موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کہ سن 70 عیسوی میں، یعنی سرور کائنات کی آمد سے بہت پہلے، سن 70 عیسوی میں جب یہ سینٹ پال آیا تو اس نے وہ انجیل ہی غائب کروا دی، اس کو انہوں نے رد قرار دے دیا۔ اب آپ دیکھیے اس کے الفاظ آپ نوٹ کیجئے، اس کا ترجمہ میں نے ایک جگہ موجود دیکھا ہے، ادھر یہ جو داتا دربار لائبریری ہے وہاں پر انجیل برناباس موجود بھی ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ اس کے چند ایک چیپٹرز ہیں جن میں نبی کریم کی آمد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے انجیل برناباس باب نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈالے گا، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ پھر اسی انجیل کے باب نمبر 42 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، رہا میں تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لیے رستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا۔ آپ نے اپنے بھی آمد کا مقصد بیان کیا، میں تو پریپریٹری ایک فیز ہے اس کے لیے میں آیا ہوں۔ اور انجیل برناباس کے باب نمبر 83 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دراصل اسرائیل کے گھرانے کی طرف نجات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، تمام بنی نوع انسان کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مگر میرے بعد مسیح آئے گا خدا کا بھیجا ہوا تمام دنیا کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں نبی کریم کو مخاطب کر کے فرمایا قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام کی تمام بنی نوع انسان، انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
بلا شبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں جس کے لیے خدا نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں بھی رکھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور انجیل برناباس باب نمبر 97 اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ احمد، پیراکلیٹ، پیراکلیٹوس، فارکلیدیا، آپ الفاظ آج کل سن رہے ہوں گے، کیونکہ خدا نے جب اس کی روح کو پیدا کیا تھا تو اس کا یہ نام خود رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ یہی بات مولانا الطاف حسین حالی نے، ان کی جو مسدس حالی ہے مدد اسلام، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہی اقوال کی بنا پر شاہ نجاشی، انہوں نے جب ان کے سامنے حضرت جعفر طیار نے خطبہ دیا، تقریر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے جو الفاظ کہے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دی تھی لیکن انہوں نے نبی کریم کو دیکھا نہیں ہے، تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ مسند احمد میں وہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ قرآن کریم جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہی تو ہیں جن کا یہ ذکر جو ہے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں موجود پاتے ہیں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ اور بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پہچانتے تھے، اللہ نے اتنی شاندار جو ہے وہ تشبیہ سے بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں انسان اپنے بیٹے کو ایک منٹ میں پہچان لیتا ہے، قطعاً کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں نبی کریم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا بلکہ آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کے صحابہ اکرام کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے اہل ایمان ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھو گے ان کے چہروں پر رکوع اور سجود کے نشان موجود ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جو وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے ان کے چہروں پر پڑ جاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر جو ہے وہ سجود کے نشان موجود ہیں۔ ذالک، یہ ہیں وہ لوگ، مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائی ہے۔ آج بس ایک بات جو ہے وہ میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ احمد کے کیا معنی ہے؟ احمد کے معنی ہے وہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، ایک تو احمد کا معنی یہ ہے، اور احمد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم کے ناموں میں سے احمد بھی ایک نام تھا، متفق علیہ حدیث ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور عرب کا سارا لٹریچر نبی کریم سے پہلے دیکھ لیں، اس نام سے خالی ہے، احمد نام کا کوئی ہستی موجود نہیں ہے، لیکن جب سرور کائنات تشریف لے آتے ہیں اس کے بعد احمد نام کے اس قدر بزرگ ہیں کہ اب آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بھی بالکل ایسے ہی یہ نام اللہ رب العزت کو اتنی قبولیت جو عطا کی ہے۔ تو آج جو ہے
ہم نے صرف دو، ایک آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 سورہ صف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پہلا دور، بنی اسرائیل کا دوسرا دور جو ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا عبرت دیکھو یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا نہ پہلے لوگ موجود ہیں نہ بعد والے لوگ موجود ہیں، جس طرح کہ انہوں نے کام کیے تھے اگر تم نے بھی ویسے ہی کیے تو تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جس طرح کہ ان کا ہوا، لہذا سبق حاصل کرو اور اپنے آپ کو درست رکھو، تم سے وہ کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو ان کا نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔